اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے اپنی کتابیں ریکارڈ کروا کر بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ راجندر سنگھ بیدی کی کہانی بکی۔ 16؟ جی ہاں 16۔ تیسری قطار میں بکی نے ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو دباتے ہوئے کہا، آپ کو زحمت اٹھانے کی نوبت ہی نہ آئے گی صاحب، کنڈکٹر آپ کی مدد کرے گا۔ شکریہ شکریہ کہتے ہوئے نوجوان مسکرایا اور مسکراتے ہوئے اس نے ایک اور چونی کاؤنٹر پر رکھ دی۔ چونی جیب میں ڈالتے ہوئے بکی نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس کا دماغ بہت تھک گیا ہو۔ وہ دن بھر کلکتے کی ایک بیمہ کمپنی میں ٹائپ کیا کرتی تھی اور رات کو اس عظیم الشان سنیما میں ٹکٹیں بیچا کرتی۔ تھوڑی سی تنخواہ کے علاوہ کسی رنگین مزاج نوجوان کے لیے کسی لڑکی کے پہلو میں سیٹ بک کر دینے کے عوض اسے چونی زیادہ ملتی تھی اور اس کی آمدنی پر ایک بڑا کنبہ پل رہا تھا۔ ایک بوڑھی ہٹیلی ماں تھی جو کھانا ملنے میں ذرا سی دیر ہو جانے پر اپنا منہ آپ ہی نوچ لیتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بیوہ بہن تھی جسے اس کے خاوند نے بیوگی سے 2 برس پہلے محض اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ آگ جلانے سے پہلے وہ تمام گھر میں دھواں بھر دیتی تھی۔ اور پھر چھوٹے بھائی تھے اور بھانجے۔ کچھ دیر بعد ممولے کسی سبک رفتاری کے ساتھ وہی نوجوان کاؤنٹر کی طرف آیا اور آتے ہی اس نے اپنی انگلیاں لکڑی کی کاؤنٹر پر بجائیں اور بولا، لیکن مام وہاں تو کوئی لڑکی نہیں۔ بکی نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، کہیں باہر ہوگی صاحب، اس نے مجھ سے ٹکٹ خریدا ہے، میں ڈرتی ہوں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اوف، نوجوان نے بیزاری سے کہا، ہمیشہ ایسا ہی تو ہوتا ہے مس۔ مام، ہمیشہ ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ پھر وہ لڑکا کچھ دور جا کر ساگوان کے خوبصورت چوکھٹوں میں لگے ہوئے اسٹلز کو دیکھنے لگا اور ایک اضطراب کے عالم میں اس نے آج شب کو کے سرخ لیبل پھاڑنے شروع کر دیے۔ پھر بکی کے پاس لوٹتے ہوئے بولا، مایوسی سے تو انتظار اچھا ہے۔ بکی نے اس بے صبر نوجوان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور دل ہی دل میں اس کے خوبصورت بالوں کو سرہانے لگی۔ کتنے اچھے ہیں اس کے بال، دولت اور فکر میں گھرے ہوئے سیٹھوں کی طرح وہ گنجا نہیں، نہ ہی توندیلا ہے اور نہ دبلا، بس ٹھیک ہے۔ اور اس کے بال دھان کے ان کھیتوں کی طرح ہیں جنہوں نے مانسون ہواؤں سے پورا فائدہ اٹھایا ہو۔ اس کی وضاقتہ اور باتوں سے شراب کی بو آتی ہے، حالانکہ شاید اس نے شراب نہیں پی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ جوان ہے، جیسے انگور پک جاتے ہیں تو ان سے شراب کی بو آنے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکا پردے اٹھا کر بڑے غور سے سینما کی چھت کا معائنہ کرنے لگا۔ چھت میں مصنوعی ستارے چمک رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ جب سینما میں روشنی گل ہو جائے گی تو یہ ستارے اور زیادہ چمکنے لگیں گے اور بہت خوبصورت دکھائی دیں گے۔ چھت کی طرف نظریں اٹھانے سے آسمان کا دھوکہ ہوگا اور وہ یقیناً اس منظر کو پسند کرے گا اور اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کو کہے گا، ستارے کتنے خوبصورت ہیں۔ اور یہ سچ ہے کہ اس نے تاروں بھرے آسمان پر کبھی نگاہ بھی نہیں دوڑائی تھی اور نہ قدرت کے اس کلکتے کو جو کہ ہر روز رات کو آسمان پر دکھائی دیتا تھا پسند کیا تھا۔ لیکن چھت پر چمکتے ہوئے ستاروں کو تو وہ اس لیے پسند کرتا تھا کہ ان پر سچ مچ کے ستاروں کا دھوکہ ہوتا تھا، اور انسان ہمیشہ اصلیت کی نسبت اس کے دھوکے کو پسند کرتا ہے۔ پھر وہ نوجوان برآمدے میں ایک دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ بکی کو یقین تھا کہ وہ اس بے فکر نوجوان کو پسند نہیں کر سکتی، البتہ بڑی ہی آسانی سے نفرت کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت رحم دل تھی اور شاید اسی لیے وہ اس کے متعلق اپنے تخیل کو محبت کی آلودگی سے علیحدہ رکھنا چاہتی تھی، وگرنہ اس کے لیے یہ کس قدر آسان تھا کہ شو کے شروع ہو جانے پر بکنگ آفس کے سامنے ہاؤس فل کا بورڈ لگا کر اس نوجوان کے ساتھ کی کسی سیٹ پر خود جا بیٹھتی۔ برآمدے کی دیوار پر نیا نیا پالش ہوا تھا، اس لیے نوجوان کے کپڑے کسی قدر آلودہ ہو گئے، لیکن پرے ہٹ کر اس نے پھر اپنی انگلی سے دیوار کو چھوا، گویا کپڑوں کے آلودہ ہو جانے سے اس دیوار کے نئے پالش کیے جانے کا یقین ہی نہ آتا ہو۔ پھر اس نے آوارہ نگاہوں سے سینما کی گھڑی کی طرف دیکھا جو کہ دائیں دیوار سے ہٹا کر مینیجر کے کمرے کے اوپر لگا دی گئی تھی۔ اس نے گھڑی کو اپنی اصلی جگہ پر دیکھ کر پھر اسی جگہ کو دیکھا جہاں سے وہ اٹھا لی گئی تھی۔ بکی سوچنے لگی، انسان کی عادت بھی عجیب ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک چیز اس جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کر دی گئی ہے، لیکن نہ جانے وہ کیوں ایک بار پھر اس جگہ کو دیکھتا ہے جہاں سے وہ چیز اٹھا لی گئی ہو۔ گویا اس کا ادراک اس تبدیلی کو یک بیک قبول نہیں کرتا، اور شاید اسی لیے
اسے 24 پرگنہ کے دیہات میں گزارے ہوئے زندگی کے دن بار بار یاد آتے تھے۔ وہ دن جب کہ وہ تہذیب سے دور دادا کے ہاں آرام و سکون کی زندگی بسر کرتی تھی، لیکن اب کلکتہ کے سے مہذب شہر میں زندگی کے معیار کو قائم رکھنے کے لیے اسے کیا کچھ کرنا پڑتا تھا۔ بکی نے اپنے سامنے پڑے ہوئے سیٹوں کے پلین پر نظر دوڑانی شروع کی۔ آخر ایسے ہی بے صبرے نوجوان کو کسی لڑکی کے پہلو میں جگہ دینے سے اسے چونی ملتی تھی۔ اس کی انگلی نقشے میں خالی نشستوں کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگی۔ دور نوجوان کو بکی کے ناخنوں پر گلابی پالش چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور وہ نوجوان گھور گھور کر اس چمکتے ہوئے پالش کو دیکھنے لگا، جیسے اسے ان کے پالش ہونے پر یقین نہ آتا ہو اور وہ ان ناخنوں کو چھو کر دیکھنا چاہتا ہو۔ 26، 27، 30، چوتھی قطار، 12۔ بکی کی نگاہیں ایک سیٹ پر جا کر رکیں۔ وہ شاید اس سیٹ پر نشان لگانا بھول گئی تھی۔ اس سیٹ کے لیے بھی تو ایک لڑکی نے ٹکٹ خریدا تھا۔ وہ اس لڑکی کو جانتی بھی تو تھی، مسز ڈسوزا۔ خواہ اس کے ساتھ مسٹر ڈسوزا نہیں تھے، وہ تھے یا نہیں تھے، بکی ہلکی ہلکی سر درد میں بالکل بھول چکی تھی۔ اسے تو ان کی شکل تک یاد نہیں رہی تھی۔ بکی نے اپنے تھکے ہوئے دماغ پر زور ڈالنا شروع کیا، حتیٰ کہ وہ اس چونی کو کوسنے لگی جو اسے اس کام کے لیے ملتی تھی۔ جینٹل مین، بکی نے اس نوجوان کو بلاتے ہوئے کہا، میں نے آپ کی سیٹ چوتھی لائن میں 13 پر رکھی ہے اور 12 پر مس ڈسوزا کی جگہ ہے۔ اور بکی نے جان بوجھ کر مسز کو مس کہا۔ آخر قدرت نے عورت کے ماتھے پر تو ایسی تخصیص کا کوئی نشان نہیں رکھا۔ اور پھر بکی کو اپنی چونی عزیز تھی۔ اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی اور اپنی بہن پر اسے بہت ترس آتا تھا۔ نوجوان نے اپنا ہیٹ اٹھاتے ہوئے کہا، شکریہ، اور ہال کے اندر داخل ہو گیا۔ بکی نے ایک سگریٹ سلگایا اور پھر پلین کا بغور مطالعہ کرنے لگی۔ جب وہ ایشٹرے کو اپنے نزدیک سرکا رہی تھی تو ایک بدصورت سا لڑکا آیا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بکی غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ابھی کمسن تھا، اس کی مسیں بھیگ رہی تھیں اور اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ عورتوں کے متعلق کچھ نہیں جانتا، البتہ جاننا چاہتا تھا۔ ماں اور بہن کے علاوہ اس نے دنیا میں کوئی عورت نہیں دیکھی تھی، اور اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی شرم کے پیچھے ایک شدید سا ڈر دکھائی دے رہا تھا جو کہ اس کے چہرے کے بھدے نقوش کو اور بھدا بنا رہا تھا۔ لڑکے نے ٹکٹ کے پیسوں کے علاوہ ایک اور چونی بکی کی طرف سرکا دی۔ بکی کا منہ کھلا رہ گیا۔ تم چاہتے ہو، وہ بولی، اور چونی کو ایک نظر سے دیکھتے ہوئے اس نے جیب میں رکھ لیا اور پھر اپنے سامنے پڑے ہوئے پلین پر جھک گئی۔ ہاؤس فل تھا، صرف 16 نمبر کی نشست خالی تھی، وہی نشست جو اس نے خوبصورت نوجوان کے لیے پہلے بک کی تھی، لیکن 7 کی سیٹ میں لڑکی نہ ہونے سے خالی رہ گئی تھی۔ بکی نے سوچا اب وہ لڑکی ضرور آ بیٹھی ہوگی۔ کتنی خوبصورت تھی وہ لڑکی، وہ بلونڈ، اور اس کے بالوں کی لہریں یوں دکھائی دیتی تھی جیسے دھان کے کھیت پر سے ہوا سرسراتی ہوئی گزر رہی ہو۔ شاید اس نے بال کسی نوجوان کی توجہ کو کھینچنے کے لیے بنائے تھے۔ اس کے پہلو میں اس بے وقوف بدصورت چھوکرے کو جگہ دینا اس لڑکی کی توہین کرنا تھا، اور یہ چھوکرا نوآموز ہی نہیں تھا بلکہ بالکل دیہاتی تھا۔ 24 پرگنہ کی طرف کا رہنے والا ہی تو دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ نہ تو وہ چھت کے ستاروں کی تعریف سے سلسلہ کلام شروع کر سکتا ہے اور نہ ہی اس لڑکی کے بالوں کو دھان کے کھیت سے تشبیہ دے سکتا ہے۔ وہ گدھا تو اصلی ستاروں کو پسند کرتا تھا اور کہیں سے دھان کاٹتا اٹھ کر کلکتے چلا آیا تھا۔ نوجوانوں کا ایک غول اس کی طرف بڑھا آ رہا تھا، لیکن سب نشستیں رک چکی تھیں۔ پلین سارے کا سارا بکی کے ہاتھ سے لگائے ہوئے نشانوں سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو بتا دیا کہ اب اس درجے میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہ نوجوان اپنے اوور کوٹ تھامے اور پتلون کے پائچے اٹھائے واپس چلے گئے۔ آسمان سے ننھی ننھی بوندا باندی ہونے پر سنیما کے برآمدے پناہ گاہ بن گئے تھے۔ اس کے بعد مانسون کے بڑے بڑے بارانی ریلے آنے لگے اور چند چھوکریاں اپنے گاؤن سنبھالتی ہوئی سنیما کی ایگزٹ کی طرف آ کھڑی ہوئیں۔ ان لڑکیوں کے ریلے دروازے کی طرف دھکیل دیے جاتے تھے اور ان بارانی ریلوں سے وہ ریلے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ اس وقت بکی کے دل میں اس دیہاتی نوجوان کے لیے ایک عجیب مادرانہ جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے اپنے کمرے کے سامنے ہاؤس فل کا تختہ لٹکا دیا اور خود کھڑکی بند کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اس چھوکرے کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں ٹکٹ دے دیا اور پھر خود اسے کنڈکٹر تک لے گئی۔ مسلسل کانپتے رہنے سے اس چھوکرے کی بدصورتی کے حسن میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ کنڈکٹر نے احتیاط سے اس نوجوان کو 16 نمبر کی نشست پر بٹھا دیا۔ بکی دروازے میں کھڑی اس چھوکرے اور اس کی رفیقہ کی طرف دیکھتی رہی۔
ब्लॉन्ड ने घबरा कर अपने दाएं तरफ देखा और मजबूती से अपनी कुर्सी की सलाखों को पकड़ लिया। उस लड़की को अपनी शाम के तबाह हो जाने में कोई शक न रहा। बुकी ने सोचा, शायद वो लड़की भी मेरी तरह रब्तो हुस्न के बजाय अपनी 54 या 10 के नोट को पसंद करती हो। इसके बाद पर्दे छुट गए और सिनेमा शुरू हुआ। अंग्रेज़ी फिल्म मेरा नाम मुझसे पहले सफ़र करता है शुरू हुई और गाना एक दिलफरेब ट्यून पर गाया जाने लगा। तारों भरी रात के नीचे बुकी ने एक गहरा ठंडा सांस लिया और अपने दिल में ट्यून को गुनगुनाने लगी। तारों भरी रात के नीचे। लेकिन अभी दूसरे शो का प्लेन बनाना था और उसे 3-3.5 रुपए हाथ लग चुके थे। अब तो वो बहुत ही थक गई थी। अपनी आंखों को शिद्दत की रोशनी से बचाने के लिए उसे हॉल का अंधेरा पसंद था। वो सोचने लगी, तारों भरी रात के नीचे का दिलफरेब गाना सुनकर उस बदसूरत नौजवान को क्या खूबसूरत सितारों से भरा हुआ आसमान याद आएगा, या हॉल की छत, या खूबसूरत नशिस्तें जहां हर रोज़ एक नया तजुर्बा होता है। इसके बाद बुकी बाहर निकल आई। कंडक्टर जानता था कि बुकी उसी जगह खड़ी होकर लम्हे दो लम्हे के लिए पिक्चर देखा करती है और फिर फौरन ही मुस्तरिब होकर बाहर निकल जाती है, गोया पर्दा सीमी पर कोई बहुत ही खौफनाक मंजर दिखाया जा रहा हो। हालांकि ये बात न थी। वो सुकून से एक गाना भी नहीं सुन सकती थी। उसे यूं महसूस होता था जैसे उसके दिल का बर्तन छोटा है और मौसीकी का ज़र्फ़ बहुत बड़ा, और नगमा उसके छोटे से दिल में नहीं समा सकता। वो अपना छलकता हुआ दिल लेकर बाहर निकल आती और तारों भरी रात के नीचे 24 परगना के किसी गांव के तालाब का किनारा उसे याद आ जाता, जहां उसकी मोहब्बत परवान चढ़ी और लुट गई, जहां से हिंदू औरतें अपना घड़ा भरकर चली आती थीं। इससे ज़्यादा जगह उनके मटकों में न थी, और उस मटके के पानी से वो खाना भी बनाती थीं और चौका भी करतीं। गाय के गोबर को मिट्टी में मिलाकर वो चौके को बड़ी सफाई से पोता करतीं। और बुकी का भी जी चाहता था कि उन बड़े बड़े शानदार होटलों को छोड़कर किसी ऐसे अलहदा कोने में सब्र सुकून से पड़ रहे और उन्हीं औरतों की तरह चारपाई पर लेटकर रात को तारों से भरे हुए आसमान का तमाशा देखा करे। वो मैनेजर के कमरे के पास खड़ी होकर सिगरेट सुलगाने लगी। कुछ देर बाद हॉल में रोशनी हो गई। हाफ टाइम हो चुका था। बुकी ने फिर एक दफ़ा पर्दों के पीछे से सोला और उसके साथ की नशिस्त की तरफ देखा। वो लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए वैसे ही अजनबी थे और अपनी जगह पर सिमट कर बैठे थे। अगर वो छोकरा तरीके से उस खूबसूरत ट्यून की तारीफ कर देता तो कितनी अच्छी बात होती, लेकिन वो तो गुमसुम बैठा था। अब हाफ टाइम में वो कोई बात शुरू कर सकता था, लेकिन वो बाहर चला आया। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। वो बार बार आंखें झपकता था और अपने लबों पर बेतहाशा ज़बान फेरता, और उन सब हरकतों से वो बिल्कुल एक उजड़ देहाती मालूम होता था। हेलो मिस माम, उसने बाहर निकलकर डरते हुए कहा। बुकी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, हेलो बॉय, एंजॉयड? ऑल राइट, कहो, खूब लुत्फ रहा ना? उस लड़के ने टूटी फूटी अंग्रेजी में जवाब दिया, माम मैं तो कलकत्ता देखना चाहता हूँ। और उसके बाद वो हकलाने लगा, मेरा चचा केदारपुर में दुकान करता है। बुकी का जी चाहा कि वो साफगोई से काम लेती हुई कह दे कि कलकत्ता बिल्कुल उस हॉल की छत का सा है, लेकिन उस नौजवान ने छत को बगौर देखा भी नहीं था और बुकी भी यकलख्त परेशान और उदास हो गई। उसके सर में ज़्यादा दर्द होने लगा। वो उस देहाती नौजवान को पसंद करने लगी थी। वो बहुत रहमदिल थी। इसके बाद जब शो ख़त्म हुआ तो बुकी ने मैनेजर से छुट्टी ली। उस वक्त वो देहाती बदसूरत नौजवान बाहर आया। बुकी उसके करीब चली गई, बोली, हेलो बॉय, तुम कहाँ का रहने वाला है? हर्षपुर, 24 परगना का। मैं जानती हूँ हर्षपुर। मैं एक दफ़ा मिस्टर रे के यहाँ एक माह ठहरी थी। रे? हाँ हाँ, लड़के का चेहरा चमक उठा। मैं रे को जानता हूँ, वो हमें पढ़ाते रहे हैं। इसके बाद कुछ देर तक खामोशी रही। फिर वो लड़का बोला, आप इतनी मेहरबान हैं, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नलनी, बुकी बोली, लेकिन यहाँ सब लोग मुझे मार्गरेट कहते हैं। मिस्टर रे का बड़ा भाई मेरा बाप था। उसे मरे हुए 10 बरस हो चुके हैं। उन्होंने एक एंग्लो इंडियन लड़की से शादी की। वो लड़की मेरी माँ है। और क्या तुम कलकत्ता देखना चाहता है? छोकरे ने सर हिला दिया। मार्गरेट बोली, चलो हम कॉफ़ी की एक प्याली पियेंगे। और वो दोनों फेरपो की तरफ चल दिए। होटल के दरवाजे पर 2 बड़े बड़े दूधिया बल्ब दूर से चांद की मानिंद दिखाई देते थे। मार्गरेट ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, दूर से असली चांद का धोखा होता है। नौजवान ने फौरन हाँ में हाँ मिला दी। मार्गरेट उन बल्बों की तरफ इशारा करके कहना चाहती थी, बस कलकत्ता ऐसा ही है। फिर वो होटल में दाखिल हुए और कॉफ़ी पीने लगे।
اس نوجوان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اسے کافی کا تلخ ذائقہ پسند نہیں۔ وہ گنوار شاید دودھ کے مٹکے چڑھا جاتا تھا۔ کافی کے بعد مارگریٹ نے کئی چیزوں کا آرڈر دیا۔ لڑکے کو ان میں سے کئی چیزوں کے نام نہ آتے تھے۔ مارگریٹ پوچھتی، یہ کیا ہے؟ نامعلوم۔ ساسج۔ کہو ساسج۔ ساسج۔ یہ کیا ہے؟ نامعلوم۔ کٹلیٹس۔ کہو کٹلیٹس۔ کٹلیٹس۔ کبھی وہ لڑکا معصومانہ انداز سے کچھ اور کہہ دیتا تو مارگریٹ اسے درست کرتی، جیسے بچپن میں ماں بچے کو نئے نئے نام لینے سکھاتی ہے، اور جب وہ الٹا سیدھا نام لیتا ہے تو اسے درست کرتی ہے۔ کافی پینے اور کچھ کھا چکنے کے بعد مارگریٹ نے پیسے نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن اس لڑکے نے تھام لیا اور اپنی جیب سے پیسے نکال کر بل پر رکھ دیے۔ مارگریٹ کا خیال تھا کہ کلکتے میں عورت کا بل ادا کرنے کا اخلاق اس نوجوان کو نہ آتا ہوگا، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ اس بات سے تو واقف تھا، ایسے ہی جیسے سنیما میں چونی زیادہ دے کر عورت کے ساتھ سیٹ بک کروا لینے کا طریقہ اسے کسی نے بتا دیا تھا، اسی طرح عورت کے ساتھ کافی پی کر یا کھانا کھا کر اس کے پیسے ادا کرنے کا اخلاق بھی کسی نے سکھا دیا ہوگا۔ مارگریٹ نے بتایا، کلکتہ بہت مہذب ہو چکا ہے اور تہذیب بھی انگور کے دانوں کی طرح ہے، جب یہ بہت پک جاتی ہے تو اس سے شراب کی بو آنے لگتی ہے۔ اور جب مارگریٹ کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا عورت کے متعلق بالکل کچھ نہیں جانتا تو اس نے نوجوان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بوائے، کیا تم آج شب میرے مہمان بنو گے؟ میں آج اپنی ماں کے پاس نہیں جاؤں گی، یہاں گھر سے علیحدہ میرے پاس ایک بہت اچھا فلیٹ ہے، میں تمہیں بتا دوں گی عورت کیا چیز ہے، لیکن وہ عورت جس نے تمہیں سنیما کے دروازے پر پایا یا جسے تم نے 24 پرگنہ میں دیکھا، یہاں تم اسے نہیں پا سکو گے۔ ہاں، تم اس عورت کو دیکھ لو گے، وہ عورت جو کلکتہ میں ہے۔